آج کے دن ہمیں تذکرہ کرنا ہے مولا کائنات، ولیوں کے سردار، حیدر کرار، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق سنو۔ حضرت علی حدیث سنا رہے ہیں، حضرت زبیر کو یاد دلا رہے ہیں، کہا اے زبیر تمہیں یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، میں بھی تھا اور تم بھی تھے، رسول اللہ نے تم سے یہ نہیں کہا تھا اے زبیر ایک دن تم علی سے لڑو گے اور علی حق پر ہوں گے، ایک دن تم علی سے لڑو گے اور علی حق پر ہوں گے؟ تو حضرت زبیر نے کہا سچ کہا علی تو نے، میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا۔ کہا حضرت زبیر اسی دن وہاں سے کہتے میں لڑنا نہیں چاہتا تم سے، نکل گئے۔ جیسے ہی حضرت زبیر گئے، حضرت طلحہ نے پوچھا ان سے کیا بات ہے؟ حضرت زبیر نے کہا علی نے مجھے وہ حدیث یاد دلائی جو رسول اللہ نے میری زندگی میں کہا تھا، علی حق پر ہے، علی حق پر ہے۔ حضرت زبیر چل پڑے تو حضرت طلحہ نے کہا اے زبیر میں بھی اس فعل پر، اس کام پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں بھی نکل چلتا ہوں۔ یہ رات کی خبر جو ہو رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچی تھی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا راستے میں، وہ بھی میں تاریخ میں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب حضرت عائشہ کی یہ فوج چل رہی تھی، مقام حواب ایک جگہ آئی جہاں کتے بھونکنے لگے۔ حضرت عائشہ نے فوراً اونٹنی کو کھڑا کر دیا اور پوچھا یہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا مقام حواب۔ تو ڈر گئیں، کپ کپی آ گئی جسم میں۔ کہا ماں عائشہ صدیقہ کیا ہوا کیا؟ کہا میں نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی تھی، میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ ایک بار تم مسلمانوں کے ساتھ سفر پر ہوگی تو اللہ کی قسم دیتا ہوں اس جماعت میں تم مت جانا جس میں حواب کے کتے بھونکیں گے۔ حضور سے میں نے یہ سنا تھا حواب کے کتے بھونکیں گے جس جماعت میں، اس جماعت میں جانا مت۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر یہاں حواب کا مقام ہے تو کتے بھونک رہے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ اس جماعت میں ہوں۔ یہ بصرہ آنے سے پہلے کی بات ہے، لیکن کیا بتائیں جماعت میں فتنہ انگیزی کرنے والے جو سبائی لوگ تھے ان میں 40 لوگ ایسے آئے جنہوں نے اللہ رسول کی قسم اٹھائی، قرآن کی قسم اٹھا کر کہا یہ حواب کا مقام ہے ہی نہیں، حواب ہے نہیں، یہ دوسری جگہ ہے، یہاں کے کتے روز بھونکتے رہتے۔ حضرت عائشہ کو حلف لے کر کے انہوں نے کہا یہ حواب کا مقام نہیں ہے۔ تب حضرت عائشہ پھر چل پڑی جبکہ وہ مقام حواب ہی تھا۔ حضرت عائشہ جب بصرہ پہنچی تو اب حالات جو مصالحت کے ہو رہے تھے، رات کو ایگریمنٹ لکھ دیا گیا، لیکن جیسے ہی یہ سبائی 3 لوگوں کو پتا چلا دونوں جماعتوں میں صلح ہو رہی ہے تو دونوں لوگ دونوں جماعتوں میں صلح کی بات سن کر یہ سبائی لوگ جتنے جنگ میں شریک تھے سب کے سب بھڑک اٹھے اور کہا ہم یہاں تک صلح کرنے آئے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کی گردن مارنے آئے ہیں، اگر یہ بڑے لوگ صلح کر رہے ہیں تو ہم تو نہیں صلح کریں گے۔ یہ فتنہ اٹھایا گیا اور صبح ہوتے ہی حضرت زبیر جا رہے تھے، اپنا سامان لے کر اس میدان سے نکل رہے تھے، ایک سبائی شخص آیا اور حضرت زبیر کو پیچھے سے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، پھپھیرے بھائی، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر جیسے ہی شہید ہوئے، حضرت طلحہ دوڑتے ہوئے آئے کہ ظالم جماعت نے حضرت زبیر کو مار دیا ہے، رسول اللہ کے اس صحابی کا قتل ہوا، یہ پہلا قتل ہوا ہے۔ جیسی حضرت طلحہ ان کی لاش کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، ان سبائیوں نے حضرت طلحہ کی بھی گردن مار دی۔ 2 عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ تھے، قتل ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی حضرت زبیر اور حضرت طلحہ شہید ہوئے تو یہ جو جماعت آئی تھی ان سب میں یہ اعلان ہوا کہ حضرت علی کے ساتھ جو جماعت آئی ہے انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے، رات کو صلح کیا اور صبح قتل کیا ہے، اس اعتبار سے جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر سے جو حضرت عائشہ کے ساتھ لوگ آئے تھے وہ جنگ میں کود پڑے اور ادھر سے جو تھے وہ بھی جنگ میں کود پڑے۔ یہ گھمسان کی جنگ چلتی رہی، اتنی سخت جنگ تھی، اتنی سخت جنگ تھی کہ ایک دن کے اندر 12,000 مسلمان قتل ہوئے۔ بہت سخت قسم کی یہ تاریخ ہے، یہ مجھے بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی اٹھ پٹانگ تمہارے دلوں میں نہ ڈال دے۔ ہوا کیا تھا حقیقت یہ میں بتا رہا ہوں۔
لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بات کرنا چاہ رہی ہیں حضرت علی سے، اور حضرت علی عائشہ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. بیچ میں راستہ ایسا جنگ کا گھمسان چھڑا ہوا ہے کہ نہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ کا اونٹ جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کا نام ہی جنگ جمل ہے. جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں. نام ہی جنگ کا جمل رکھ دیا گیا کیونکہ اونٹ پر ایک جھوپڑی لگائی جاتی تھی کجاوا، اس میں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. اس اونٹ پر اتنے حملے کر دیے تھے، اتنے حملے کر دیے ادھر کی جماعت والوں نے کہ حضرت عائشہ کی حفاظت کے لیے جو ادھر موجود تھے وہ عزت قبیلے کے لوگ ان میں صرف اونٹ کی حفاظت کے لیے 700 لوگ قتل ہو گئے تھے. ایک گرتا تھا دوسرا پکڑتا تھا، دوسرا گرتا تھا تیسرا پکڑتا تھا، لیکن ان جان بازوں نے اونٹ کو گرنے نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حکمت کے ساتھ فرمایا کہ یہ جنگ ختم ہوگی اس وقت جب یہ اونٹ بیٹھے گا. تو اپنی ایک معتمد جماعت کو جو اہل حق تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ تم کسی نہ کسی طرح سے اونٹ کو نیچے پیروں کی طرف سے کچھ زخمی کر دو یا کسی طرح اونٹ بیٹھ جائے. وہ گئی ایک جماعت حضرت علی کی طرف سے، جنگ کے لیے نہیں. انہوں نے کسی نہ کسی طرح اونٹ کو بٹھا دیا. جیسے اونٹ بیٹھ گیا ام المومنین نیچے آئیں. اگر حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا امت میں بہت بڑا فتنہ ہوتا. رسول اللہ کی زوجہ کے ساتھ اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا ہوتا اس وقت بڑا مسئلہ ہوتا. حضرت علی کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا یہ. ان کی خلافت کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے. ایک طرف ام المومنین کی عزت کو بچانا ہے کیونکہ پورے مومنین کا وقار ہے، رسول اللہ کا گھر ہے. تو حضرت علی نے گرنے نہیں دیا. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت عائشہ کو کسی نہ کسی طرح سے اس کجاوے سے نکال کر لایا. جیسی نکال کر کے لایا گیا ام المومنین رو رہی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہاں گئے تو ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو تھے، پھوٹ کر رو رہے تھے کیونکہ جانتے تھے ایک ہی گھر کے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے حضرت عائشہ کھڑی ہوئی، کہا اے علی بن ابی طالب، صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے یہاں تک معاملہ پہنچ گیا. حضرت علی نے کہا ماں عائشہ صدیقہ آپ سچ کہتی ہیں کہ غلط فہمی نے یہاں تک پہنچا دیا. دونوں کے وہی جملے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ خون مسلم بہہ جائے، کسی مسلمان کا قتل ہو جائے، لیکن اتنا بڑا معاملہ پیش آیا. دونوں یہ عظیم صحابہ، وہ زوجہ ہیں یہ صحابی ہیں داماد ہیں، رونے لگے. اس معاملے پر بہت گریہ وزاری کی. اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا حضرت زبیر کے قتل کا پیغام لے کر آیا. کہا حضرت زبیر کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا ہے. حضرت علی نے کہا سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کو سنا دوں جس نے حضرت زبیر کو قتل کیا. میں گواہ ہوں رسول اللہ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اے علی دیکھنا ایک دن آئے گا میرے اس زبیر کو کچھ لوگ بے گناہ قتل کر دیں گے، اور علی تو اسے بشارت دے دینا کہ وہ شخص اپنی تلوار سمیت ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا. حضرت علی نے کہا بشارت ہو تجھ کو ابن صفیہ کا قتل کرنے والے، کیونکہ حضرت زبیر کی ماں کا نام صفیہ تھا جو رسول اللہ کی پھوپھی، ان کے قتل کرنے والے کو حضرت علی نے جہنم کی بشارت دی. اور ادھر حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں جو صحابہ تھے ان میں بھی بہت سارے قتل ہوئے. لیکن میرے عزیزوں یہ غلط فہمی شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی سبائی فتنہ کتنا ڈینجر ہے آپ کو میں بتاؤں. اسی لیے کفار و مشرکین سے لڑنا آسان ہے، لیکن جماعت میں موجود غداروں سے اور منافقین سے لڑنا بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. اسی لیے ہمیشہ سترک رہو، ہمیشہ محتاط رہو کہ تم اس دین پر قائم رہو جس پر اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو چھوڑا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ امن والا ہے نہیں. یہ جنگ جمل ہے. اس کے بعد دونوں کے درمیان مصالحت ہو گئی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ واپس چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ مکرمہ آئیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں حضرت عائشہ جب نکلی تھی تو حضور کی ساری بیویاں، حضور کی ساری ازواج حضرت عائشہ کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن جب حضرت عائشہ بصرہ جانے لگی تو حضور کی ساری ازواج وہاں سے نکل پڑی، کوئی ساتھ نہ آئی.
اب اس معاملے کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے عزیزو، اے سنیوں. پہلی بات تو یہ ہے، ہم میں سے کوئی اس لائق نہیں کہ ان دو جماعتوں میں کسی ایک کو کے لیے فیصلہ کر سکے. کیا آپ میں سے کسی کی اہلیت ہے؟ کوئی اس لائق ہے کہ کبھی حضرت علی کے بارے میں فیصلہ دے یا حضرت عائشہ کے بارے میں فیصلہ دے؟ جب تمہیں پتا ہے میری حیثیت ہے ہی نہیں. ارے ماں باپ لڑ جائیں تو بچے کی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ ماں باپ میں فیصلہ کرے. وہ تو امت کے ان کبار لوگوں کی بات ہے جو رسول اللہ کی شرف صحابیت حاصل کیے ہوئے ہیں. پہلی بات اپنی زبان کو لگام دینا. یہ ہوا تھا تو یہاں ایسا نہیں ہونا تھا، وہاں ایسا نہیں ہونا تھا. یہ کوئی گھر کا حادثہ نہیں ہے، کسی گلی محلے کا حادثہ نہیں ہے. یہ دو جماعتیں صحابہ کی، دونوں جماعتیں جن کے متعلق قرآن کی آیتیں ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى 27ویں پارے کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، جنت کا وعدہ فرمایا. غلط فہمی سے ہونے والی یہ جنگ، اگرچہ کئی مسلمانوں کا قتل ہوا، لیکن اس پر اللہ کریم کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا اور رب العالمین احکم الحاکمین یوم قیامت یہ فیصلہ فرمائے گا. اور اسی لیے اے لوگوں اپنی زبانیں دراز کر کے خود فیصلہ دے کر کہیں تم اپنے ایمان کو خراب مت کر لینا، کہیں اپنی آخرت کو خراب مت کر لینا. اب آئندہ سے میں آپ کو بتاؤں جنگ جمل اور اسی طرح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ایک جنگ ہو گئی، جنگ صفین. اس کو تذکرے کی ضرورت نہیں، لیکن حقیقت میں وہاں پر بھی یہی غلط فہمی ہوئی تھی. حضرت امیر معاویہ چونکہ اعلان کر چکے تھے خون عثمان کا بدلہ لینا ہے، وہ بھی ملک شام سے آئے اور ایک جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج اور ان سے ٹکرا ہوا. اس میں بھی جنگ ہوئی، لیکن دو صحابہ کو حکم بنایا گیا، ایک حضرت عمر بن عاص اور ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری. حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے تھے، حضرت عمر بن عاص امیر معاویہ کی طرف سے تھے. سارے دونوں جماعتوں نے ان دونوں کو حکم بنایا اور کہا یہ جو فیصلہ کریں گے اس پر دونوں جماعتیں راضی ہوں گی. حضرت عمر بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دونوں نے آپس میں بات چیت کر کے ایک صلح نامہ بنایا، ایگریمنٹ بنایا، کیا کیا ہوگا آگے، کس کس طرح سے معاملات طے کیے جائیں گے. اس پر دونوں جانبین کی دستخط ہوئی. حضرت امیر معاویہ بھی ملک شام چلے گئے، حضرت علی بھی کوفہ آ گئے. جنگ نہیں ہوئی، یہ جنگ صفین. اس میں صلح ہوئی ہے، لیکن سبائی فتنہ یہاں پر بھی کام کر گیا. انہوں نے ایک نئی جماعت کھڑی کر دی، خارجیوں کی جماعت. انہوں نے یہ کہا علی نے بھی کفر کیا ہے، امیر معاویہ نے بھی کفر کیا ہے. دونوں کے بارے میں کہا کیوں؟ کہا دونوں نے حکم بنایا، اپنا فیصل بنایا، اور حکم صرف اللہ ہے، حکم صرف اللہ ہے. لا حکم الا للہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے قرآن میں تو ہے اللہ ہی حکم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں. حضرت علی نے اس کے متعلق یہ فرمایا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ تو حق ہے جو کہہ رہے ہیں لیکن اس سے معنی باطل مراد لے رہے ہیں. جیسے آج بھی بہت ساری جماعتیں ہیں آیتوں کو کس پر فٹ کر دیتے ہیں. مشرکین پر اتری ہوئی، مشرکین کے لیے اتری ہوئی آیتیں وہ مومنین پر فٹ کر دیتے ہیں. خارجی ایک جماعت تیار ہوئی جو حضرت امیر معاویہ کی بھی دشمن، حضرت علی کی بھی دشمن. ان لوگوں نے یہ فتنہ اٹھایا کہ یہ دونوں جماعتیں کافر ہو گئی، ہم اپنی جماعت لے کر الگ ہوتے. اور یہ جماعت ایک پھر نئی بنی شیعہ حضرات کے بعد ایک خارجی جماعت. اور یہ جب کافر خود ہو گئے، ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے دو صحابہ کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے. یہ جماعت نکلی، حضرت علی نے ان سے بھی مقابلہ کیا مقام نہروان میں. اور جتنے خارجی تھے یہ اتنے سخت ہو گئے تھے کہ جو بھی مسلمان گزرتا تھا اس کا پورا مال لوٹتے تھے اور اس کو جلا دیتے تھے. حضرت علی کی دشمنی میں مسلمانوں کے دشمن ہو گئے. تو پھر حضرت علی نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ جتنے خارجی ہوئے تھے ان کو قتل کیا. چند خارجی بچ کر کے وہاں سے نکل کر بھاگے اور انہوں نے اپنی الگ الگ جماعتیں بنائی. اب شدت بدلہ لینے کی شدت انتقام اتنا گھر کر گیا خارجیوں میں کہ 3 خارجی لوگ ایسے ہوئے میٹنگ کیا اور انہوں نے کہا دیکھو یہ روز روز کی جنگوں سے پریشان ہیں، یہ 3 بڑے لوگ جو ہیں علی بن ابی طالب، عمر بن عاص، امیر معاویہ، ان تینوں کو قتل کر دیتے معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. نعوذ باللہ. یہ 3 کاموں کے لیے عبد الرحمن بن ملجم، عمر بن بکیر اور ایک شخص اور تھا برکہ بن عماد یا کچھ اس کا نام برکہ تھا. یہ 3 خارجی لوگ تھے. میٹنگ کیا، کہا ہم تینوں ایک ہی دن کا انتخاب کرتے ہیں، ایک ہی دن تینوں کو ماریں گے. 3 بڑے صحابہ کو، حضرت علی کو، حضرت عمر بن عاص کو، حضرت امیر معاویہ. ان تینوں نے
حتیٰ کہ یہ جو عبد الرحمن بن ملجم ہے، اس نے شادی کی، یہ عاشق تھا ایک عورت کا، اور اس نے شادی میں اپنی عورت کے مہر میں یہ رکھا تھا کہ 12,000 دینار مہر میں دوں گا اور علی بن ابی طالب کی گردن مہر میں دوں گا. قتل مہر میں رکھا تھا. اس قدر دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اور ان تینوں نے ایک تاریخ متعین کی، رمضان المبارکہ کی. 17 رمضان کو تینوں اپنے اپنے علاقوں میں گئے. حضرت علی کوفہ میں تھے، حضرت عمرو بن عاص یہ مدینے میں یا دوسرے علاقے میں تھے، حضرت امیر معاویہ ملک شام میں تھے. تینوں پھیل گئے اپنے اپنے ان منصوبوں کو لے کر. اور حضرت امیر معاویہ حضرت عمرو بن عاص کے لیے جو لوگ گئے تھے، ایک برقہ اور ایک جو حضرت عمرو بن عاص کو قتل کرنے والا تھا، یہ تینوں بکیر، عمرو بن بکیر، یہ دونوں جو ہے اپنی پلاننگ میں فیل ہوئے. لیکن عبد الرحمن بن ملجم یہ تلوار کو زہر میں بجھا کر کے کوفہ میں روز انتقام کی آگ میں بھڑکتا رہا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سوئے ہیں اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جیسے حضرت عثمان اپنی شہادت کے دن ایک دن پہلے دیکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری امت نے مجھے ٹھیس پہنچائی، آپ کی امت کے کچھ لوگوں نے مجھے ٹھیس پہنچائی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم کل کھڑے ہو جانا، ان قریب وہ پوری قوم ہلاک ہوگی جس نے تجھے ٹھیس پہنچائی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کی زندگی میں ہی یہ حضور نے فرمایا تھا، علی، جو جماعت تم سے نفرت کرے گی وہ جہنم میں جائے گی. حضور نے تو منافق کی علامت بھی بتائے، جس کو علی سے بغض ہوگا وہ مومن نہیں، منافق ہوگا. زندگی میں فرمایا تھا. تو حضرت علی نے خواب دیکھا، صبح حضرت حسن کو اٹھایا بستر سے، امام حسین کو اٹھایا، کوفہ میں تھے، کہا کہ چلو فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے. اور حضرت علی کی عادت تھی فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے تھے، ہر گھر سے آواز دیتے تھے زور سے. حضرت حسن اور حضرت حسین کو اٹھایا اور کہا، میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا، وعدہ فرمایا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے حضرت علی محراب کی طرف بڑھ رہے تھے سارے لوگوں کو. یہ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرے پر وار کیا، اور وہ تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انجانے میں چہرے سے ایسا گھاؤ بیٹھا کہ ایک ایک بات دیگرے کئی حملے کیے نماز پر جانے والے کے لیے. اور اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں زہر بھی سرایت کر گیا. چہرے سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے تک زخم آیا تھا. آپ زمین پر آ گئے تو آپ کو سارے لوگوں نے اٹھایا. یہ فجر کا وقت تھا، 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا تو آپ جام شہادت نوش فرما گئے. اس حیدر کرار فاتح خیبر کی شہادت ہو گئی 17 رمضان کو. مارنے والا قاتل عبد الرحمن بن ملجم، اس کو پکڑ کر کے لوگوں نے ٹکڑے کر دیے تھے اور اس کے ٹکڑے جلا دیے گئے تھے. خارجی تھا، لیکن میرے عزیزوں، مولا کرم اللہ وجہ الکریم علی بن ابی طالب کے قتل کے ساتھ ہی اسلام کا، تاریخ کا ایک دروازہ بند ہو گیا. یہ ایک ایسا دور تھا جہاں پر خلافت راشدہ ختم ہو گئی. خلفائے راشدین جو 4 ہیں، اور بعض نے حضرت حسن بن ابی طالب کو بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا. اب میں یہاں تاریخ کو روک دیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی. الخلافت بعدی 30 ثم الملوک. 30 سال میرے بعد خلافت ہوگی اور اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی. اب حساب کرو، سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ 2.5 سال کا، 2 سال کچھ مہینے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 10 سال، کتنے ہوئے؟ 12.5 سال. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 12 سال، کتنے ہوئے؟ 24.5 سال. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کل زمانہ 5 سال کچھ مہینے تھا. کتنے ہوئے؟ 29 سال. 6 مہینے بچے تھے جس میں حضرت امام حسن خلیفہ ہوئے تھے. اسی لیے بہت سارے مفسرین محدثین یہ کہتے ہیں وہ بھی خلفائے راشدین میں شامل ہیں. 6 مہینے کے بعد انہوں نے خلافت امیر معاویہ کو دے دی تھی. لیکن خلافت کا دروازہ یہاں پر جو راشدہ ہے، خلافت راشدہ بند ہو گیا. خلفائے راشدین کا وہ سنہرا دور ختم ہو گیا.
عزیزان گرامی، اسلام کی تاریخ کی وہ سچائیاں ہیں جو ہر جوان کو سننا چاہیے۔ 17 رمضان کو کوفہ والے کہتے ہیں بدلیاں ایسی چھا گئی تھیں، لگتا تھا کہ لوگ تو لوگ ہیں، آسمان بھی رو پڑا ہے علی بن ابی طالب کی شہادت میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا جسد خاکی لایا گیا، امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی، امام حسین نے غسل دیا تھا، اور آپ کو کوفہ شہر کے اسی مسجد کے کنارے دفن کیا گیا تھا۔ بعض روایات میں ہے آپ کے جسد مبارکہ کو لوگوں سے چھپا کر کے رکھا گیا تھا، کیونکہ خارجی جو جماعت تھی وہ اتنے شدید قسم کی نفرت کر رہے تھے کہ کہیں قبر کو اندھیرے میں کھود کر توہین نہ کریں، بے حرمتی نہ کریں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارکہ کو چھپایا گیا تھا، لیکن بہت ساری روایتیں بتاتی ہیں مقام نجف اشرف جو کوفہ کا حصہ تھا جہاں مولا علی کو دفن کیا گیا، آج بھی امیر المومنین کا دروازہ بڑی شان کے ساتھ کھلا نظر آتا ہے، اور ان کی تربت انور پر جب جھنڈا لہراتا ہے تو میرے عزیزوں کئی مرتبہ نجف جانے کا موقع ملا، کئی مرتبہ عراق گیا، جب بھی اس لہراتے ہوئے جھنڈے کو دیکھتا ہوں تو خیبر یاد آ جاتا ہے۔ مولا کائنات کی وہ تلوار کی شکلیں لٹکائی گئی ہیں، اگرچہ شیعہ لوگوں کی وہاں پر حکومت ہے، لیکن حیدر کرار کے دربار میں جاتے ہیں تو دل ہچکونے لینے لگتا ہے اور بدن میں کپکپی آتی ہے۔ اس دربار میں آئے ہیں جس نے خیبر کے پھاٹک کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینکا تھا، جس نے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دروازہ کھولا تھا، جس کو رسول اللہ نے اپنی وفات کے وقت تک پسند کیا تھا۔ آپ کو پتا ہے پیدا ہوئے علی، حضرت علی جس دن پیدا ہوئے رسول اللہ نے اپنا لعاب پاک ان کو چٹایا تھا۔ روایات یہ ہے حضرت علی نے آنکھیں کھولی نہیں تھی، سب سے پہلے آنکھیں کھولی تو دیکھا تو چہرے رسول کو دیکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائے، اپنے باپ کے گھر میں نہیں، رسول اللہ کے گھر میں۔ جب رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی، سب سے پہلے اسلام لانے والے علی بن ابی طالب تھے۔ جنگوں میں ہر جگہ شریک، بدر میں بڑھ کر مقابلہ کرنے والے، احد میں حضرت علی کے جسم پر 18 زخم ایسے تھے جن ہر زخم سے خون رستا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کہتے تھے علی کو کہ زخموں کی پٹی کر لو، لیکن وہ دوڑے جاتے تھے کہ میں رسول اللہ کو دیکھ لوں۔ میدان جنگ میں اس طرح ثابت قدم رہنے والے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا حضرت علی ان کے پنڈلی میں ایک تیر ایسا چبھ گیا تھا کہ نکالتے تو گوشت نکل آ جاتا تھا، آپ نکالنے نہیں دے رہے تھے۔ لوگوں نے کہا علی بن ابی طالب کی اس پنڈلی سے تیر اس وقت نکالو جب یہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں، اس لیے کہ نماز میں ایسے محو ہو جاتے تھے دنیا و ما فیہا سے بے خبر، دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے خالق کائنات کے رب کے حضور سجدہ کرتے۔ جو لوگوں نے یہ کہا حضرت علی جیسی نماز کے لیے رکعت باندھے، ان کی پنڈلی سے یہ تیر کھینچ کر نکالا گیا، اس تیر کے ساتھ گوشت بھی نکل کر کے آ گیا، لیکن ان کی نماز نہیں ٹوٹی، نماز مکمل کیا۔ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کس نے میری پنڈلی سے تیر نکالا اور کس وقت نکالا، مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ حیدر کرار کی نماز تھی۔ رسول اللہ کے ساتھ ہر گھڑی رہنے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی عزیز لخت جگر فاطمۃ الزہرا کے لیے کسی کو منتخب کیا تھا، وہ علی بن ابی طالب کو منتخب کیا تھا۔ اور یہ بات بھی بتا دوں، رسول اللہ نے اپنے جانے کے وقت جن لوگوں کا نام فرمایا تھا کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں، وہ کون لوگ تھے جن کے ناموں میں حضرت علی کا نام تھا؟ حضور نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں۔ وفات کے وقت بھی رسول اللہ ان سے راضی تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد جو سعادت حاصل ہوئی حضرت علی کو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کفن حضرت علی نے باندھا تھا، تجہیز و تکفین آپ نے فرمائی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری مرتبہ قبر انور میں جو اتارا گیا ہے، اس قبر میں اترنے والے بھی علی بن ابی طالب تھے۔ یہ فضائل، یہ کمالات بے شمار ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان سارے فضائل و کمالات کو لے کر 17 رمضان المبارکہ کو یہ سورج غروب ہو گیا اور دنیا میں اندھیرا چھا گیا، فتنوں کا ایک نیا دور کھلا، اور پھر ایسے فتنے کہ آج تک تھم نہ سکے اور قیامت تک رک نہ سکیں گے۔ مولا علی شیر خدا، ان کی تربت پر کروڑوں سلام۔